کہ نیت کے بغیر تو روزے کی عبادت نہیں ہو پائے گی. مگر نیت کیا زبان سے کچھ الفاظ کہنے کا نام ہے؟ جواب جی نہیں. زبان سے کچھ کہنے کا نام، یہ کچھ الفاظ تو ہو سکتے ہیں، مگر اصل اس ارادے کی جگہ آپ کا دل ہے. آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے. اور اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کی نیت بھی نہیں ہے. یعنی اگر میں زبان سے کہوں کہ میں آج کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک، تب وہ نیت بنے گی؟ جواب جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کرنا چاہیں کر لیں، اچھی بات ہے، ایک پریکٹس آپ کی ہے اور آپ اس کو ادامہ دینا چاہتے ہیں، کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن شریعت کی طرف سے اس کو نیت نہیں کہا گیا. نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی کوئی آپ سے اگر یہ پوچھے کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کا جواب ہو میں روزہ رکھ رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے کہ روزے کے اندر کیا کر رہے ہیں، کہ کچھ چیزیں ہیں جن سے میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. کہ کب سے کب تک بچا رہے ہیں؟ صبح سے لے کر مغرب تک بچا رہا ہوں. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کہ یہ خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں انجام دے رہا ہوں. اگر یہ چیز اس طریقے سے ہے تو یہ آپ کی نیت ہے. نیت الفاظ زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے. نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. یہیں سے آپ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے، خاص طور پر میرے نوجوان دوست اگر اس بات پر توجہ کر سکیں کہ یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ایک انسان مصلی پر آیا، اب وہ نیت کرنے کے اندر 5 منٹ لگا دے، 10 منٹ لگا دے، کہ اس کی نیت ہی نہیں ہو پا رہی ہے. یا مثال کے طور پر نماز جماعت کھڑی ہو چکی ہے، امام جماعت آگے موجود ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہیں، امام جماعت نے کہہ دیا اللہ اکبر، وہ نماز شروع ہو گئی، اور پیچھے جو افراد ہیں اب ان میں سے کچھ افراد پریشان ہو رہے ہیں کہ نیت نہیں ہو پا رہی، ہماری نیت نہیں ہو پا رہی، بار بار الفاظ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پھر ہاتھ نیچے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کنفیوز ہے، ہماری نیت نہیں ہو پا رہی. ارے بندے خدا، اگر آپ کی نیت نہیں تھی تو آپ مسجد میں کیوں آئے تھے؟ کیا مسجد میں بغیر نیت کے آ گئے تھے؟ اس سے پہلے آپ نے وضو نہیں کیا تھا؟ کہ وضو تو کیا تھا. تو کیوں کیا تھا؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ کی نیت ہے تبھی تو آپ نے وضو کیا تھا. اگر آپ صبح کو آفس جاتے ہیں تو کیا آفس جانے سے پہلے الفاظ زبان پر جاری کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں آفس جانے کے لیے، صبح سے شام تک خوار ہونے کے لیے، سیٹ کی گالیاں سننے، مثلا یہ سارے الفاظ آپ کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے، مگر آپ کا ارادہ تو تقریباً یہی ہوتا ہے. تو اب یہ کیفیت جو ہے، یہ دل کے ارادے کا نام. مجلس میں آنے سے پہلے کیا آپ نے گھر میں کوئی الفاظ ادا کیے تھے کہ میں اپنے گھر سے جاتا ہوں گیسے امام بارگاہ کے اندر مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے، 9:25 پر وہ مجلس ختم ہو جائے گی قربتاً اللہ؟ کیا یہ کوئی باقاعدہ آپ نے زبان سے الفاظ جاری کیے تھے؟ نہیں. لیکن جب آپ کی بیگم آپ سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ گیسے امام بارگاہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ مجلس پڑھنے سننے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کی نیت تھی تبھی تو آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے صبح کا وقت ہونے والا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اور ایک دوسرے سے ہم پوچھیں نیت کی یا نہیں کی؟ نیت نہیں کی تھی تو سحری کے لیے کیوں جاگے تھے؟ بغیر نیت کے انسان سحری کے لیے جاگا تھا؟ نیت تھی اسی لیے تو وہ سحری کے لیے جاگا تھا. روزہ رکھنا تھا، یہ اس کا ارادہ تھا. کوئی ابھی آپ سے پوچھے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا ارادہ ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے کل سوچوں گا. ابھی سے آپ کا ارادہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو روزے ہیں وہ مجھے رکھنے ہیں. کیوں رکھنے ہیں؟ قربتاً اللہ. یہی نیت ہے. تمام عبادتوں کے اندر نیت کی اسپرٹ اور نیت کی روح یہی ہے. پھر اگر آپ الفاظ کے ذریعے سے اس ارادے کو ریفریش کرنا چاہیں، نور علی نور، آپ کر لیجئے. لیکن آپ نہ بھی کریں تو وہ نیت اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شیطان کو جہاں موقع ملے گا وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو اگر ایک مومن جو ایک عبادت کو کرنا چاہتا ہے تو وہ ابتدا میں شیطان کی اسی وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے. پتہ نہیں میں نے نیت کی یا نہیں کی، پتہ نہیں میری نیت ہوئی یا نہیں ہوئی. کیوں نیت نہیں ہوئی؟ پروردگار کی خاطر آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، معصومین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں. پروردگار عالم آپ کی عبادت کو انشاءاللہ قبول کرے گا اور اچھی نیت کے ساتھ قبول کرے گا.